الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے۔ اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران میں انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے۔ معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو۔ ہاں، وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں، یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں
کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 238 239۔ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار اور مال و اسباب سب لٹ گیا۔ صحیح البخاری موقعیت الصلاۃ باب 14 حدیث 552۔ اس میں صلاۃ الخوف کا حکم ہے جو ضرورت کے پیش نظر پیادہ اور سوار دونوں حالتوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں اس کی تعداد 4 اور 2 کے علاوہ 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ احادیث میں اس کی مختلف صورتیں مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز خوف پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا، پھر یہ پہلا گروہ ہٹ گیا اور دشمن کے مقابل ہو گیا اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور دیگر لوگوں کو کی 2 رکعت۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین الخوف حدیث 843۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔